السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب اللعان، لعان کا بیان، سبق نمبر ہے 237۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سأل فلان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تکلم بأمر عظیم وإن سکت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواہ مسلم۔ لعان کا معنی بنتا ہے لعنت کرنا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو برائی کی حالت میں پائے، یعنی کوئی خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے پائے تو وہ بندہ کیا کرے؟ اور اگر وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک بری بات ہے، نہایت برا فعل ہے، اور اگر اس پر وہ خاموش رہ جاتا ہے تو خاموش رہنا بھی مشکل بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بندہ بعد میں پھر آیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے آپ سے پوچھا تھا اس مسئلے میں میں خود مبتلا ہو گیا ہوں، یعنی کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے پا لیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات اس بندے کے سامنے پڑھ دی۔ وہ آیات کیا تھی جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، آخر تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی اور اس شخص کو نصیحت کی اور اسے اللہ کی سزا یاد دلائی اور اس کو متنبہ کیا، انتباہ کیا، خبردار کیا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بہت
حل کی ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی پر الزام نہیں لگایا، یعنی جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی بیوی کو بلایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نصیحت کی، تو اس عورت نے بھی کہا کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کی قسم ہے میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، میرا خاوند جھوٹا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے خاوند سے آغاز کیا اور اس مرد نے 4 قسمیں کھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی قسمیں لی اور دونوں کے درمیان میں علیحدگی کر دی، یعنی ان کا رشتہ ازدواج، میاں بیوی کا رشتہ ختم کرا دیا۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ کوئی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، یعنی بیوی پر زنا کی بات کرنے والا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور عورت جو ہے وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر خاوند سچا تو عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ ہے طریقہ لعان۔ اس طرح کرنے سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے، اگر کوئی کسی پر یہ کہتا ہے کہ فلاں مرد کو میں نے زنا کرتے دیکھا، کوئی کہتا ہے فلاں عورت کو فلاں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے گواہوں کی شرط لگائی ہے، اور وہ گواہ کتنے ہیں؟ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے گا تو ثبوت کے طور پر اسے بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ 4 گواہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اس مرد یا اس عورت کو زنا کرتے ہوئے پایا، دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر 80 جلدتن ایسے بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جو الزام لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ دے پائے، فجلدوہم 80 جلدتن، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا، آئندہ کے لیے پھر اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں ایک اور نصیحت کا علم ہوا کہ بیکار کے سوال نہیں کرنے چاہیے، اپنی طرف سے سوالات بنانے سے گریز کیا جائے۔ وہ سوال کریں جس کی آپ کو ضرورت ہو، بلا مقصد بلا ضرورت سوال سے گریز کریں۔ اب اس بندے نے واقعہ ہونے سے پہلے ہی سوال جھاڑ دیا، اور پھر کرنا یہ ہوا کہ خود اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے پا لیا۔ اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے، تو جب خاوند اپنی بیوی پر زنا کی بات کرے گا، تہمت لگائے گا، اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہوں گے، تو میاں بیوی کے بیچ میں لعان ہوگا۔ اور لعان یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ سچا ہوں، 5ویں مرتبہ میں کہے گا جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت، یہی کام عورت کرے گی، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گی کہ اگر میرا خاوند سچا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ لعان کرنے سے عورت اور بیوی کے، خاوند اور بیوی کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔
اب لیان کے تعلق سے جمہور علماء امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہم رحمہم اللہ تعالی کا یہ کہنا ہے کہ لیان سے تفریق واقع ہو جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آگے بھی روایات آتی ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلائنین حسابکما علی اللہ احدکما کاذب لا سبیل لک علیہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لیان کرنے والوں سے، خاوند بیوی سے کہا کہ تم دونوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اب پیارے نبی نے فرمایا کہ تیرا اس عورت پر کوئی حق نہیں، یعنی خاوند سے کہا تیرا اس عورت سے تعلق رشتہ ختم شد، اب یہ تیری بیوی نہیں رہی۔ یہ بندہ مرد کہنے لگا اے اللہ کے رسول مالی، میرا مال یعنی جو میرا پیسہ مال ہے جو میں نے حق مہر اس کو دیا تھا وہ مجھے دلوا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اس پر سچ کہا تو پھر وہ مال اس کا عوض ہے جو تو نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا، یعنی عورت کو استعمال کیا ہے تو اب تجھے حق مہر نہیں ملنے والا۔ اور اگر تو نے اس عورت پر جھوٹ بولا تو اس کا مال تجھے ملنا اور بھی بعید ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے اور ایک اوپر سے مال بھی مانگتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ لیان کرنے سے خاوند بیوی کا تعلق رشتہ ختم شد اور ہمیشہ کے لیے یہ عورت اس مرد پر حرام ہوگی، اور اس صورت میں خاوند کو حق مہر بھی واپس ملنے والا کوئی نہیں، چاہے وہ سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابصروها فإن جاءت به ابيض ثابتا او ثابتا فإن جاءت به ابيض ثابتا فهو لزوجها وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي رَمَى بِهِ متفق علیہ۔ انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اس عورت پر نظر رکھو جس پر اس کے خاوند نے کہا کہ زنا کرتے میں نے اس کو پایا، فرمایا اس عورت پر نظر رکھو، اگر اس نے سفید رنگ کا سیدھے بالوں والا بچہ جنم دیا تو یہ اس کے خاوند کا ہے، اور اگر اس نے ایسا بچہ جنم دیا جس کی آنکھیں سرمگئی اور بال گھنگرالے ہوں تو پھر وہ بچہ اس کا ہوگا جس کے متعلق شوہر نے تہمت لگائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی عورت پر نظر رکھو، مطلب کیا ہے؟ جب عورت بچہ جنے تو بچے کو دیکھو، بچے کا باپ چونکہ سفید رنگ کا سیدھے بالوں والا ہے، اگر تو بچہ سفید کلر وائٹ کلر سیدھے بالوں والا ہوا تو یہ اپنے باپ کا ہے اور یہ مرد تہمت لگانے والا جھوٹا ہوگا، اور اگر بچے کی آنکھیں سرمگی اور بال گھنگرا لیے ہوئے تو پھر شوہر یعنی کہ سچا ہوگا کہ عورت نے جو ہے وہ زنا کیا اور بچہ اسی کا ہے۔ اور اس عورت پر جس بندے کے ساتھ زنا کی تہمت تھی وہ زانی مرد سرمگی آنکھوں والا، گھنگریالے بالوں والا، پتلی پنڈلیوں والا تھا، جیسا کہ مسلم میں ہے۔
اور اسی طرح دیگر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اس عورت نے ناپسندیدہ اوصاف والا بچہ جنا، یعنی بچہ زانی کا تھا، سرمگی آنکھیں اور گنگرالے بالوں والا تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، اگر اس کے بارے میں کتاب اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں اس کی خوب خبر لیتا۔ 4747 صحیح بخاری۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تہمت لگانے والا اپنی بات میں سچا تھا، عورت نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور وہ زنا کا اس نے ارتکاب کیا تھا، جبکہ لیان کی صورت میں سزا دنیا کی وہ موقوف ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو قیامت کے دن میں سزا ہوگی اس سے بچنا کوئی نہیں ہوگا۔ جب خاوند بیوی کے بیچ میں لیان ہو جائے تو ایسی صورت میں جھوٹا ہونے کے باوجود مرد کو 80 کوڑے نہیں لگائے جاتے، اور عورت کو بھی جھوٹا ہونے کی صورت میں رجم نہیں کیا جاتا، کیونکہ لیان ہو چکا ہے۔ اب جو جھوٹا ہوگا جھوٹے کی سزا اوپر کو ہوگی، یعنی قیامت کے دن میں۔ پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر 237 تھا۔ آج کے سبق میں لعان کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوا خاوند بیوی کو زنا کرتے پائے اور گواہ نہ ہو تو پھر دونوں کے بیچ میں لعان ہوگا، اور لعان ہونے کی صورت میں خاوند بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔